الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، الحمدللہ فقہ الطہارہ میں ہم طہارت، نجاست، قضاء حاجت کے آداب کے بعد وضو کا بیان پڑھ رہے تھے، اور کل ہم لوگوں نے وضو کی فضیلت و اہمیت جانا، اور اسی طرح کن امور کے لیے وضو ضروری ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے جانا۔ آج آئیے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ کامل وضو کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ہمیں وضو کرنا ہے۔ تو آئیے کتاب دیکھیے، وضو کرنے کا کامل طریقہ، فرائض، واجبات اور مستحبات پر مشتمل وضو کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اعضاء کو دھونا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور کچھ چیزیں وضو میں کیا ہے، مستحب ہے۔ آئیے اس کو ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز ہے دل سے وضو کی نیت کرے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اگر ہم کر رہے ہوں تو اس کے لیے نیت شرط ہے۔ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت کہاں سے؟ دل کا ارادے کا نام ہے، زبان سے ہمیں نیت نہیں کرنی ہے۔ دلیل کیا ہے جی اس کی کہ ہم ہر عبادت کے لیے، ہر کام کے لیے کیا ہے، نیت کریں گے؟ تو دیکھیے دلیل ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ جو کام بھی ہم انجام دیتے ہیں، جو عمل بھی ہم انجام دیتے ہیں، اس کے لیے نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور نیت کیا ہے جی؟ دل کے ارادے کا نام ہے نا؟ زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے۔ آگے کیجئے، زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زبان سے نیت نہیں کی۔ اس طرح اللہ رب العالمین حال دل سے اچھی طرح واقف ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالت کو جاننے والا ہے، دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ بس ہم کوئی بھی نیکی کا کام ارادہ کریں، کسی بھی عبادت کو ہم انجام دینے کے ارادہ کریں، کوئی بھی کام کرنے کا ہم ارادہ کریں، تو ہمیں کیا چاہیے جی؟ ہم دل میں اس کی نیت کریں۔ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کا کیا ہے، اپنے دل میں خیال پیدا کریں۔ سمجھ رہے نا؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ وضو کی نیت کرنا۔ وضو کرنے سے پہلے وضو کی نیت کرنا۔ اور نیت کیا ہے جی؟ یہی ہے کہ آپ اٹھ کر واش روم گئے، آپ نل کھولے، ہے نا؟ آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ ابھی میں اٹھوں گا، ابھی میں پڑھائی کر رہا ہوں، ابھی میں لیٹا ہوا ہوں، ابھی میں اٹھ کر جاؤں گا واش روم تک، پھر وضو کروں گا۔ یہی نیت ہے، یہی دل کا ارادہ جو آپ کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہوں واش روم تک، یہی نیت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، ابھی ظہر کی نماز پڑھوں گا، ابھی عصر کی نماز پڑھوں گا، ابھی تلاوت قرآن مجید کروں گا۔ اس طرح زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کر لینے کے بعد دوسری چیز ہے بسم اللہ کہنا۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ کہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہ کیا، اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جو اس کے شروع میں اللہ کا نام کا ذکر نہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہا نا؟ نیت کرنے کے بعد وضو سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا۔ کوئی بھی کام ہم جب شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے وہ دم کٹا ہے، وہ ناقص ہے۔
اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم وضو کا شروع کریں، وضو کو آغاز کریں، تو ہمیں کیا ہے، اللہ کا نام لینا چاہیے اور بسم اللہ کہنا چاہیے۔ بسم اللہ کہنے کے بعد تیسری چیز کیا ہے جی، 3 مرتبہ ہتھیلی کو دھلے، ہتھیلیوں کو کیا ہے، کلائی تک، جہاں پر ہم لوگ واچ پہنتے ہیں نا، وہاں کلائی تک کیا ہے، 3 مرتبہ اچھے طریقے سے کیا ہے، ہتھیلیوں کو دھونا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن زید اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھیے، چوتھے نمبر پہ ہے، ایک ہی چلو میں دائیں ہاتھ سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے۔ 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھلنے کے بعد کیا ہے، ایک ہی چلو سے کیا ہے، کلی کا بھی پانی لینا ہے، اور اسی پانی سے کیا ہے، ناک میں بھی پانی ڈالنا ہے، ناک میں بھی پانی چڑھانا ہے، اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے۔ پھر اس کے بعد کیا، ناک میں جب پانی ڈال لیں گے، دانتوں کو تھوڑی اچھی طریقے سے کیا، انگلیوں سے کیا ہے، مل لیں گے، اور پھر ناک کو کیا ہے، اچھی طریقے سے کیا ہے، انگلی وغیرہ ڈال کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اچھی طرح سے ناک کو صاف کر لیں گے۔ اس طرح 3 چلو پانی سے کرے، جیسا کہ عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کامل وضو کرے، اگر روزے سے نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرے، جیسا کہ لقید بن صبرہ کی حدیث میں ہے۔ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اگر روزے دار نہیں ہے، تو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے تھوڑا سا مبالغہ کرے گا، ناک میں تھوڑا سا پانی ڈال کر کیا ہے، کھینچے گا، تاکہ اوپر تک، ناک کے باسے تک کیا ہے، پانی جا کر اس کو کیا ہے، ناک کو اچھی طریقے سے صاف کر لے۔ تو بات سمجھ میں آئی، نیت کرنا ہے، بسم اللہ کہنا ہے، 3 مرتبہ ہتھیلیوں کو دھونا ہے، اس کے بعد ایک ہی چلو پانی سے دائیں ہاتھ سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ اور اگر آپ صرف کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی بھی لے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وضو کے لیے مسواک کرے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ حدیث میں گزرا۔ اور کیا ہے مسواک کی فضیلت، مسواک کی اہمیت کو ہم لوگوں نے جانا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میری امت کو مشقت میں ڈالنے کا ارادہ نہ ہوتا، اگر میری امت مشقت نہ محسوس کرتی، تو میں کیا ہے، ہر وضو کے ساتھ اس کو کیا ہے، مسواک کا حکم دیتا۔ اسی حدیث کی طرف کیا ہے، یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، 5ویں نمبر پہ ہے، 3 بار چہرے کو کان سے لے کر کان تک چوڑائی میں، اور بال نکلنے کی جگہ سے لے کر داڑھی اور ٹھوری کے نیچے لمبائی میں دھلے، جیسا کہ عبداللہ بن زید اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ داڑھی کا خلال کرے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے۔ سمجھ رہے نا، چہرے کا کہاں تک دھونا ہے جی، چوڑائی میں لیفٹ سائڈ کے کان سے لے کر رائٹ سائڈ کے کان تک پورے بڑھیا طریقے سے دھونا ہے، اور اس کی لمبائی میں اوپر سے نیچے میں، جہاں پیشانی میں ہمارا جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کر ٹھڈی، جہاں پر ایک مرد حضرات کی کیا ہے داڑھی وغیرہ نکلتی ہے، ٹھڈی ہے نا، وہاں تک کیا ہے اچھی طریقے سے 3 مرتبہ چہرے کو دھونا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، 6 نمبر پہ ہے، پھر داہنے ہاتھ کو انگلیوں کے سرے سے لے کر کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھلے، ہاتھ کو ملے، انگلیوں کے درمیان خلال کرے، پھر بائیں ہاتھ کو بھی ہاتھ کی طرح دھلے، ہے نا، انگلیوں کے سرے سے لے کر، ہاں، پھر دائنے ہاتھ کو انگلیوں کو سرے سے لے کر، یعنی ہمارے جو انگلی ہے، انگلی سے لے کر کیا ہے، کوہنی تک، جو ہمارا ایلبو ہے وہاں تک کیا ہے، اچھی طریقے سے پورے ہاتھ کو دھو لے، اور دھوتے وقت کیا ہے، انگلیوں کے درمیان بھی تھوڑا کیا ہے، اپنی انگلیوں کو پھیر لے، تاکہ پانی اچھی طریقے سے کیا ہے، ان جگہ پر پہنچ کر پورے ہاتھ کو، پہلے داہنے ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو اچھی طریقے سے کیا ہے، دھل لے گا۔ اس کے بعد کیا کرے گا جی، پھر ایک بار سر کا مسح کرے،
ہاتھوں کو پانی سے تر کر کے سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے جائے، پھر وہاں سے اسی جگہ واپس لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ دونوں ہاتھ کی انگشتیں شہادت کو کان کے اندرونی حصے میں ڈالے اور انگوٹھوں سے کان کے بالائی حصے کا مسح کرے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے جی؟ مسح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کہاں سے؟ ہاتھ کو پہلے پانی سے کیا ہے؟ بھگو لینا ہے، تھوڑا سا تر کر لینا ہے، مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا گیلا کر لینا ہے، بھگا لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سر کا جو شروع کا حصہ ہے جہاں پر سے ہمارا کیا ہے؟ بال ایک عام طور پر اگتا ہے، وہاں سے لے کر پیچھے گدی تک، یعنی سر کے بال کے آخری حصے تک، سمجھ رہے نا؟ سر کے بال کے آخری حصے تک جہاں پر ہماری گردن ہے، گدی ہے، وہاں تک لے جانا ہے۔ پھر کیا ہے؟ واپس اسی جگہ لانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی پیشانی کے پاس تک لے آنا ہے جہاں سے بال اگتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ مسح ختم ہونے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ایک لیپ ہو گیا ہے مجھ سے۔ جی دعا کریں۔ جی، تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ سر کا اس طرح مسح کرنا ہے۔ پھر کیا؟ دونوں ہاتھ کے انگشت شہادت کو، جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس کو کان کے اندرونی حصے میں ڈالیں گے اور انگوٹھوں سے کان کے بالائی حصے کا مسح کریں گے۔ سمجھ میں آ رہا نا؟ دونوں شہادت کی انگلی کو لیفٹ سائڈ کے کان میں لیفٹ سائڈ کی انگلی کو اور رائٹ سائڈ کے کان میں رائٹ سائڈ کی شہادت کی انگلی کو ڈالیں گے، اور کیا انگوٹھوں سے کیا ہے؟ کان کا جو اوپری حصہ یعنی بالا حصہ ہوتا ہے، جو کان کا جو پچھلا حصہ ہے جو، اس کو کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ہے؟ مسح کریں گے۔ پھر اپنے داہنے پاؤں کو انگلیوں کو سرے سے لے کر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھلے، انگلیوں کا خلال کرے، پھر بائیں پاؤں کو بھی داہنے پاؤں کی طرح دھلے۔ تو یہاں پر دیکھیے عزیز طالبات، وضو کا پورا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ وضو کس طرح کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے گزشتہ صفحات کو آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پر بار بار کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زید اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی کیا ہے؟ حدیث کا تذکرہ کیا گیا، کہ جیسا کہ ان دونوں کی حدیث میں ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو بھی آپ سن لیں۔ پورا وضو کا طریقہ آپ نے دیکھا، اور ان دونوں صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا پورا طریقہ کس طرح بتلایا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: ان عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ انه سئل عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء، کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پوچھا گیا، وضو کس طرح کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے نا؟ تو فدعا بطور من ماء، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے، عبداللہ بن زید نے کیا کیا؟ ایک برتن کو منگوایا، فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضو کیا تھا وہ پورا وضو کر کے آپ نے دکھایا۔ فأکفأ على يديه من الطور فغسلهما مرتين، پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر کیا ہے؟ پانی انڈیلا، اور ان دونوں ہاتھوں کو کیا ہے؟ دھویا، 2 مرتبہ دھویا، ٹھیک ہے۔ ثم ادخل يده فاستنثر واستنشق من كف واحد ففعل ذلك 3، ٹھیک ہے۔ پھر دائنے ہاتھ سے پانی لے کر ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، کتنا مرتبہ جی؟ 3 مرتبہ۔
ثم غسل وجهه ثلاثا، پھر کیا ہے اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا. ثم غسل يديه مرتين مرتين، پھر آپ نے کیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھویا. ثم مسح رأسه، پھر کیا ہے اپنے سر کا مسح کیا. فاقبل بهما وادبر، اور کیا ہے اس کو آگے سے پیچھے کیا، پھر پیچھے سے آگے کیا. ثم غسل رجليه، پھر کیا ہے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. تو سمجھے نا، یہ ایک ہے. پھر کیا ہے فغسل کفیہ ثلاثا، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے. ایک میں 2 مرتبہ کا ہے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور ایک میں کیا ہے 3 مرتبہ کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی وضو کا طریقہ کو کیا ہے بتایا، لیکن دوسرے الفاظ میں کیا ہے کچھ تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. اسی طرح دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے وہ کس طرح ہے کہ عن حمام بن منبہ قال رأيت عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ جو پوری حدیث ہے نا جی، ابھی جو ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ دونوں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلنا، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کو 3 مرتبہ دھلنا، دائیں ہاتھ کو کہنیوں تک دھونا، پھر بائیں ہاتھ کو کہنیوں تک دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر کیا ہے دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا، پھر بائیں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا. یہ پوری حدیث کا کیا ہے یہاں پر خلاصہ، پوری حدیث میں کیا ہے وضو کا پورا طریقہ بتایا گیا. پھر حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اور 2 رکعت نماز پڑھے گا اور دل میں کیا ہے دنیاوی خیال، دنیاوی وسوسائش کو نہ لائے گا تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ حدیث بھی گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. تو بات سمجھ میں آئی کہ ان دونوں حدیثوں میں کیا ہے عبداللہ بن زید اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں کیا ہے پورے وضو کا کیا ہے طریقہ بتلایا گیا ہے. تو وضو کرنے کے بعد اس طرح یہ دعا پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ ہمیں زیادہ توبہ کرنے والوں اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا. اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں. یہ جامع دعا ہے. آپ میں سے تمام طالبات کو چاہیے کہ اگر ان دعاؤں کو آپ لوگوں نے یاد کیا ہے تو ہر وضو کے بعد اس کو پڑھنا ہے. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آج ہی اس دعا کو یاد کر لیں، اور جب آپ وضو کریں وضو کے بعد کیا ہے اس دعا کو پڑھیں گے. آگے آئیے. نمبر 10 میں ہے جس نے مذکورہ طریقے کے مطابق وضو کیا پھر دنیاوی خیالات و وسائش سے پاک 2 رکعت نماز پڑھی تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیں گے، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سابقہ حدیث میں ہے. عثمان بن عفان کی جو حدیث ہے اس کو ہم نے آپ کے سامنے سنایا ابھی پوری حدیث ہو، اور گزشتہ کل بھی آپ لوگوں نے پڑھا کہ جو شخص اس طرح بہترین طریقے سے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے گا اور کوئی لغو فحش خیال یا گفتگو اپنے
دل اپنے کیا ہے زبان پہ نہیں لائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے سابقہ گناہ پچھلے گناہ کو کیا ہے معاف فرما دے گی۔ اور جیسا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ۔ اس حدیث کو بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ جو مسلمان بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے اور پھر چہرے اور دل کی یکسوئی سے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، بلال بتاؤ حالت اسلام میں تم نے کون سا نفلی عمل کیا ہے جس پر تمہیں بخشش کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے جنت میں سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سے زیادہ پر امید عمل ہم نے کوئی نہیں کیا کہ جب بھی میں رات یا دن میں وضو کرتا ہوں تو جنتی جو جتنی اللہ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ دیکھیے جی بہت عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک غلام ہے جی، جو ایک غلام ہے، کالے کلوٹے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابی بلال ذرا بتاؤ جی اسلام لانے کے بعد تم نے کون سا ایسا نفلی عمل کیا ہے، تم نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے کہ جس پر تمہیں بہت زیادہ امید ہے کہ اس کام کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت کر دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز کو جنت میں اپنے سامنے اپنے آگے محسوس کیا تھا۔ اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے یہ سوال کیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جی عزیز طالبات، حضرت بلال کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میں خصوصیت کے ساتھ جس کا میں تذکرہ کروں آپ کے پاس کہ اللہ کو میرا یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا ہے اور جنت میں کیا ہے آپ کے آگے آگے میری جوتیوں کی آواز آپ سن رہے ہیں، سوائے اس عمل کے چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے موسم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب مجھے کیا ہے حدث اصغر لاحق ہو جاتا ہے تو میں فوراً اٹھتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اور تحیت الوضو کے طور پر اس وضو کے بعد اللہ نے جتنی میری استطاعت رکھی ہے، جتنی میری طاقت رکھی ہے، اس کے مقدور بھر میں کیا ہے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اللہ رب العالمین کو میرا یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اس وجہ سے یہ ریوارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اس اجر و ثواب کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا۔ تو عزیز طالبات، وضو کتنی عظیم چیز ہے، دیکھیے کتنی عظیم عبادت ہے۔ صرف وضو کے بعد اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اگر ہم 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہوں تو ہمارے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عمل کو، اور نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے کہ آج ہم موسم کی تھوڑی سی سختی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، موسم کے نرم گرم رویے کو آج ہم تھوڑے سے برداشت نہیں کر پاتے ہیں میرے عزیز طالبات، میری عزیز بہنوں، اور کیا ہے ہم کیا ہے دھڑلے سے کیا ہے ان چھوٹی چھوٹی عبادتوں سے کیا ہے غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں۔ اللہ
سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں سے محبت پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ان عبادتوں کے ذریعے ہمارے اندر کیا ہے حدیث کی محبت پیدا فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس معہد سے جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس پر ہم خود عمل کریں گے، ہم اپنے دوستوں کو عمل کروائیں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کو عمل کروائیں گے، ہم اپنے گھر والوں کو عمل کروائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اس پر کیا ہے عمل کروائیں گے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.